شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک نئے سلسلے کی بنیاد پڑی۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی جنگلوں میں مصروف تصفیہ تھے، عبادتوں میں مشغول تھے، اور 40 سال آپ نے جنگلوں میں گزارے۔ 40 سال کا عرصہ آپ باہر نہیں جانا چاہتے تھے جنگل سے، ساری زندگی جنگل میں ہی گزار دینا چاہتے تھے۔ تو کچھ سامان آپ کے ہاتھ میں تھا، وہ لے کے چل رہے تھے، بار بار وہ گر رہا تھا ہاتھ سے، تو اٹھاتے تو دیکھا کہ ایک شخص نیم مردہ حالت میں زمین پر پڑا ہوا، اور وہ آواز دے کے کہتا ہے کہ اے عبد القادر، میں تمہارے نبی کا دین اسلام ہوں، مجھے سہارا دے کے دوبارہ میرے پاؤں پر کھڑا کرو۔ وہ جو نیم مردہ حالت میں انسان پڑا ہوا تھا زمین پر، اس نے کہا کہ میں تمہارے نبی کا دین اسلام ہوں، قریب المرگ ہوں، مرنے والا ہوں، مجھے سہارا دو۔ یہ بڑی اوتھینٹک بات بتا رہا ہوں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ بڑھا کے اور اس کو دوبارہ کھڑا کیا۔ تو پھر اس وقت جو ہے فضاؤں میں آواز گونجنے لگی، محی الدین، محی الدین، محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ یہ خطاب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی بارگاہ سے ملا۔ محی الدین کون؟ دین کو زندہ کرنے والا۔ تو آپ نے پھر اس دین کو زندہ جو کیا، وہ کیسے کیا؟ یہ وہ وقت تھا کہ جب دین اسلام سے طریقت کی تعلیم بالکل ختم ہو چکی تھی، صرف ظاہری کلمہ پڑھنے والے، ظاہری نماز پڑھنے والے رہ گئے تھے۔ مومن جن کے دلوں میں ایمان اتر گیا ہو، ایسا کوئی نہیں بچا تھا۔ تو دین کو زندہ کرنا کیا ہوا؟ دلوں کو زندہ کیا۔ جب آپ نے لوگوں کے دلوں کو زندہ کیا، ان میں نور ڈالا، ان کو ذاکر قلبی بنایا، تو وہ مومن بنے تو دین زندہ ہو گیا نا۔ دین کیا ہے؟ مومنوں کا مجموعہ دین ہے۔ اگر معاشرے میں مومن نہ رہیں تو دین ختم ہو جائے، دوبارہ معاشرے میں مومن بننے لگ جائیں تو دین دوبارہ زندہ ہو گیا۔ پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی محنت کی، لیکن آپ کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کا تعلق ایران سے تھا، اور بس گئے تھے آپ بچپن میں آ کے عراق۔ تو آپ کی مادری زبان جو تھی وہ عربی نہیں تھی، آپ کی مادری زبان فارسی تھی۔ تو اللہ نے آپ کو ڈیوٹی پر بٹھا دیا، تو اب آپ خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ عبد القادر جیلانی، خطاب کیا کرو تاکہ مخلوق خدا تمہارے کلام سے فیوز و برکات حاصل کرے، کلام کیا کرو۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عاجزانہ طور پر درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میں تو اجمی ہوں اور یہ اہل عراق تو عرب ہیں، میں ان کے سامنے کیسے عربی میں کلام کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 دفعہ آپ کے منہ میں اپنی زبان ڈالی۔ اس کے بعد پھر مولا علی تشریف لائے، تو انہوں نے بھی کہا کہ بیٹا عبد القادر جیلانی منہ کھولو۔ آپ نے 8 دفعہ آپ اپنی زبان غوث پاک کے منہ میں ڈالی۔ تو غوث اعظم نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ حضور نے 9 دفعہ، آپ نے 8 دفعہ زبان کیوں ڈالی؟ ایک دفعہ ایک کم رہ گئی۔ تو فرمایا کہ وہ ادب کی خاطر کیا میں نے، حضور کے ادب میں۔ تو اب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضان کلام حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ نے خطاب شروع کیا، تو اس کے بعد تو پھر رکے ہی نہیں رکے نہیں۔
اور پھر 70,000 کا مجمع آپ کو سننے کے لیے آتا. ابھی آپ اپنی نشست پر آ کر کے بیٹھتے اور بیٹھ کے کہتے سبحان اللہ، 4-5 جنازے نکل جاتے. یعنی اتنا نور آپ کے الفاظ میں ہوتا کہ کسی کو چھینک آ گئی اور چھینک کے جواب میں غوث اعظم نے کہا یرحمک اللہ، اتنا نور نکلتا کہ جس کو چھینک آئی ہے وہ پتلی گلی سے اوپر. اب ذرا سی بات جو ہے سنجیدہ ہے. جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا ہے تو اس وقت اہل بیت کے جو ائمہ کرام تھے جن کو اس میں ذات کی طاقت دی تھی، ان سب سے وہ طاقت لے کر گزر گئے تھے نا، لے کر اور وہ غوث اعظم کو دے دی تھی، غوث اعظم کو دے دی تھی. اب ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں کیسے بولائے پھرتے ہیں، ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہیں اہل بیت اعظام کے ائمہ کرام. وہ اہل بیت اعظام کے ائمہ کرام کا سارا فیض غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے خود دے دیا، اور آپ ان کا نام لے کے غوث پاک کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. شیعہ حضرات میں کچھ فرقے شیعہ کے ایسے بھی ہیں جو غوث پاک کو مانتے ہیں، کچھ، سارے نہیں، کچھ مانتے ہیں. اچھا، اب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نسلی طور پر آپ کو جو ہے وہ آپ نجیب الطرفین ہیں. نجیب الطرفین کیا ہوتا ہے؟ نجیب الطرفین وہ ہوتا ہے کہ جس کے والد صاحب یا تو امام حسن کی نسل سے ہوں یا امام حسین کی نسل سے ہوں، اور والدہ بھی حسنی ہوں یا حسینی ہوں. تو غوث اعظم کے جو والدین تھے، ایک امام حسن کی نسل سے تھا اور ایک امام حسین کی لڑی سے تھی، اس لیے آپ جو ہے نجیب الطرفین کہلاتے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شجرہ نسب ہے، جس طرح نقشبندیوں کا شجرہ نسب ملتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارک سے، اور چشتیوں کا شجرہ نسب ملتا ہے جا کے مولا علی کے سینہ مبارک سے، اسی طرح سیدنا غوث اعظم کا شجرہ نسب ملتا ہے براہ راست محمد رسول اللہ کے سینہ اقدس سے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، مشرب محمدی کی نسبت سے، قادریہ سلسلہ تمام روحانی سلاسل میں سب سے افضل و اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ ان سلسلہ قادریہ کا شجرہ نسب جا کے مل رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اچھا، اب یہ قادریہ سلسلہ جو ہے وہ ہندوستان میں بھی اس کو فروغ حاصل ہوا، پاکستان میں بھی یقیناً ہوا، اہل عراق بھی اس سے مستفیض ہوئے. لیکن پھر ایک وقت یہ آیا کہ جب یہ علم ناپید ہوتا گیا تو وہ جو سلاسل روحانیاں چلے آ رہے تھے، جب تک ان میں باطنی علم سینہ بسینہ چلتا رہا تو وہ سلاسل چلتے رہے، اور جب کسی سلسلے میں ولایت رک گئی تو وہ سلسلہ تباہ اور برباد ہو گیا. کیونکہ بہت سارے سلسلے پھر ایسے ہو گئے کہ جس میں اللہ کی طرف سے کسی کو ولایت ملی نہیں، لیکن وہ سلسلہ تو پہلے سے بنا ہوا تھا، چلا آ رہا تھا، من پسند کوئی بھی بندہ پیر بن کے بیٹھ گیا، نہ وہ طاقت رہی، نہ وہ روحانیت رہی، نہ وہ باطنی فیض رہا. بس پھر نسل در نسل لوگ پیر بنتے گئے، سلسلے کا نام رہ گیا، فیض ختم ہو گیا. تو اس زمانے میں تو اب نقشبندیہ سلسلہ ہو، چشتیہ سلسلہ ہو، قادریہ سلسلہ ہو، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا. اب یہ عالم ہے. لیکن جب تک ان میں
فیوز و برکات، روحانی تعلیم اور جن ہستیوں سے ان سلاسل کو نسبت تھی ان سے تعلق باطنی قائم تھا، اس وقت تک یہ سلسلے جو ہے لوگوں کو اللہ اور رسول کی بارگاہ تک پہنچا رہے تھے۔ اب نہیں رہا تو بس اب رسمیں رہ گئی ہیں، ذکر قلب کی اجازت نہ ہو تو پھر گردن گھما گھما کے چیخ چیخ کے ذکر کرنا بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہے، اور جب روحانی طور پر کوئی مرشد نہ ہو تو قلب بیدار بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تمام سلاسل جن کا نام لیا ہے فیصل بھائی آپ نے، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، یہ بالکل درست تھے، فرقے نہیں تھے یہ، لیکن آج کے وقت میں اس دور میں اب ان تمام سلاسل سے روحانی فیض ناپید ہو گیا ہے۔ جس طریقے سے اہل بیت کے ائمہ اکرام سے اسم ذات اللہ کی جو کنجی ہے وہ سب کی غوثیت کو اکٹھا کر کے، اہل بیت کے جو ائمہ اکرام تھے وہ غوث تھے سارے، ان سب کی غوثیت کو اکٹھا کر کے غوث اعظم کے حوالے کر دیا تو آپ غوث الاعظم ہو گئے۔ اسی طرح اب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسم ذات اللہ کی جو کنجی ہے وہ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کے حوالے کر دی، کیونکہ اللہ نے آپ کو امام مہدی کے مرتبے سے نوازا ہے، تو وہ اسم ذات اللہ کی کنجی امام مہدی کے حوالے ہو گئی۔ اور امام مہدی کے پاس پہلے سے اسم ذات اللہ فعلی کی کنجی بھی تھی۔ اب جو کنجی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے امام مہدی کو دی ہے، اس کنجی کے ذریعے مسلمانوں کو اسم ذات دیا ہے، اور جو کنجی اسم ذات اللہ فعلی کی سرکار گوھر شاہی کی اپنی ملکیت ہے، اس کے ذریعے جو اور دھرم والے لوگ ہیں جیسے سکھ بھائی ہیں، ہندو ہمارے بھائی ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، ان کو اس اسم ذات سے منور کیا سرکار گوھر شاہی نے۔